13 اکتوبر 2024، یہ بات ہے بہرائچ اتر پردیش کی۔ اتر پردیش بہرائچ کے اندر 13 اکتوبر 2024 کو ہندو انتہا پسند تنظیم ایک وسرجن نکالتی ہے، ایک جلوس نکالتی ہے اور مسجد کے سامنے اور مسلم اکثریتی علاقے کے سامنے جا کر وہاں غل غپاڑا کرتی ہے اور بھجن بجانا شروع کر دیتی ہے۔ ایسے میں ایک انتہا پسند ہندو جس کا نام رام گوپال مشرا ہے، وہ ایک مسلمان کے چھت کے اوپر نصب گرین کلر کا ایک فلیگ اسے اتارنے اور ریپلیس کرنے سیفرون جھنڈے کے ساتھ اوپر چڑھتا ہے، جس کے بعد جو گھر کا مالک ہے عبدالحمید جب دیکھتا ہے کہ اس کی عزت پامال کی جا رہی ہے ہندو انتہا پسندوں کی جانب سے، تو وہ ریٹیلیٹ کرنے کے لیے چھت پر جاتا ہے اور ریٹیلیشن کی زد میں آ کر ایک چھت کی جو سیلنگ ہے وہ گر کر نیچے چلی جاتی ہے جہاں پر جلوس نکالا جا رہا ہوتا ہے۔ جب یہ سیلنگ نیچے گرتی ہے تو نیچے سے ایک فائر ہوتا ہے اور وہ فائر جا کے لگتا ہے رام گوپال مشرا کو۔ ایسے میں پولیس اب تک اس بات کا پتہ نہیں لگا سکی کہ رام گوپال مشرا کو جو فائر لگا تھا وہ کس نے کیا تھا۔ گھر عبدالحمید کا تھا اور عبدالحمید کے اوپر اور اس کے بچوں کے اوپر مقدمات درج کر دیے جاتے ہیں۔ اتر پردیش سرکار ویسے ہی مسلمانوں کے خلاف ہونے والی پالیسیوں میں سر فہرست ہے۔ بلڈوزر بابا جو کہ یوگی آدتیہ ناتھ RSS کے سرکردہ اور بھارت میں ہندو انتہا پسند تنظیموں کی بیک کرنے والے بڑے رہنما ہیں، BJP سرکار کی ان کو پورا سمرتھن حاصل ہے، RSS کا پورا سمرتھن ان کو حاصل ہے۔ ایسے میں یوگی آدتیہ ناتھ یہ آدیش جاری کرتے ہیں، یہ حکم جاری کرتے ہیں، یہ آرڈر دیتے ہیں پولیس کو اور انتظامیہ کو کہ وہ مسلمانوں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیں۔ اگلے ہی دن عبدالحمید کے گھر پر دھاوا بولا جاتا ہے بلوائیوں کی طرف سے، جو ہندو انتہا پسند بلوائی ہیں وہ عبدالحمید کے گھر پر دھاوا بولتے ہیں اور اس کے گھر کو ملیا میٹ کر دیتے ہیں اور اس کو کھنڈر میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ عبدالحمید کے 2 بیٹے فہیم اور سرفراز، ان دونوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ ظلم کی انتہا یہ ناظرین کی اتر پردیش پولیس کی طرف سے، جو کہ جنتا کی سرکشا کے لیے وہاں پر تعینات ہیں، یوگی سرکار کے آدیش کے اوپر ان دونوں کو جیسے ہی گرفتار کرتے ہیں ان کی ٹانگوں کے اوپر فائر بھی مار دیے جاتے ہیں۔ 13 اکتوبر کو یہ واقعہ ہوتا ہے۔ 16 اکتوبر کو عبدالحمید کی بیٹی میڈیا کے سامنے آتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ میری پوری فیملی کو تھریٹ ہے اور یوگی سرکار میری پوری فیملی کو کا انکاؤنٹر کرانا چاہتی ہے اور پولیس ہمارے انکاؤنٹر کی زد میں ہے۔ اب ناظرین ہوتا کچھ یوں ہے کہ اس سارے معاملے کے اندر بیسیکلی اس کو ایک ہندو مسلم ایشو بنا دیا جاتا ہے اور مسلمان جو کہ ایک پچھڑی طبقہ ہے بھارت کے اندر، جو کہ بھارت کے اندر مظالم سہ سہ کے اب تنگ آ چکے ہیں، ان کے اوپر ظلم کا ایک نیا باب BJP سرکار اور یوگی سرکار مل کر کھول دیتے ہیں۔ مسلمانوں کو PWD کی جانب سے یہ آدیش دیے جاتے ہیں کہ وہ جو علاقہ جہاں پر یہ سارا معاملہ پیش آیا، وہاں پر موجود جتنی بھی مسلمانوں کی دکانیں ہیں، جتنے گھر ہیں، ان سبھی کو 3 دن کے اندر خالی کیا جائے، نہیں تو انہیں ڈیمولش کر دیا جائے گا۔ جب وجہ پوچھی جاتی ہے تو بتایا جاتا ہے کہ یہ ناجائز تجاوزات ہیں جو کہ سرکاری زمین کے اوپر بنے ہیں۔ تو کیا اس واقعے سے پہلے یہ تمام تر گھر جو تھے یہ سرکاری زمین کے اوپر نہیں بنائے گئے تھے، یا اس پوری لائن کے اندر جو ہندو لوگ رہ رہے ہیں، جو ہندو کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ان کے گھروں کو نوٹس نہ بھیجنا یہ چیز کھٹک رہی ہے اور یہ چیز فاش کر رہی ہے BJP کی وہ ہندو انتہا پسند سوچ اور مسلم ورودھ نیموں کو۔ اب ناظرین ہوتا کچھ یوں ہے کہ مسلمان جو کہ پہلے ہی ہندو انتہا پسندوں کے مظالم سے تنگ آ چکے ہیں، وہ خود بخود ہی نقل مکانی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اپنی دکانوں کو خالی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے گھروں کو خالی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور کچھ دکاندار تو جو قسمت کے مارے ہوئے ہیں وہ اپنے گھروں کو اور اپنی دکانوں کو اس وجہ سے ڈیمولش کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ کہیں بلڈوزر ایکشن سے ہمیں نہ ڈیمولش کر دیا جائے تو بہتر یہ ہے کہ ہم خود ہی اپنے گھروں کو مسمار کر لیں۔ اس تمام ظلم و جبر کے بعد ایک نیا باب یہ کھلتا ہے کہ یوگی سرکار اس تمام واقعے کا نوٹس لیتی ہے، بیریگیڈز نصب کر دیے جاتے ہیں، اس پورے علاقے کے اندر کرفیو کی ایک سچویشن بنا دی جاتی ہے، موبائل سروس بند کر دی جاتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہوتا کچھ یوں ہے کہ جتنے بھی اس علاقے میں رہنے والے مسلمان فیملیز ہیں ان کے خلاف مقدمات درج کر دیے جاتے ہیں۔ پولیس کی طرف سے
بھاری تعداد میں نفری وہاں تعینات کی جاتی ہے، جس کا کام صرف اور صرف مسلمانوں کو وہاں سے اٹھانا، ان کے اوپر جھوٹے مقدمات ڈالنا اور ان کو پولیس کی حراست میں رکھ کر ان کے اوپر تشدد و ظلم کرنا۔ ناظرین، سپریم کورٹ آف انڈیا نے یہ آرڈر دیا ہے کہ اتر پردیش کے اندر کوئی ڈیمولیشن نہیں ہوگی، لیکن یوگی سرکار اور جو بلڈوزر بابا ہیں یوگی آدتیہ ناتھ، وہ کورٹ کے آرڈرز کی دھجیاں اڑاتے ہوئے ڈیمولش کرنا شروع کر دیتے ہیں گھروں کو، دکانوں کو، جس کی زد میں آ کر کافی زیادہ نقصان ہوتا ہے مسلمانوں کا، اور مسلمان جو ہیں وہ کرب و مصیبت میں مبتلا، وہاں اب پرسہ نحال ان کا کوئی بھی نہیں ہے پورے بھارت کے اندر۔ سرکار کی طرف سے ان پر جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، عبدالحمید کی فیملی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، ان کے 2 بیٹوں کے ساتھ جو پولیس کر رہی ہے، 5 لوگوں کو ابھی تک گرفتار کیا جا چکا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ 300 سے زائد ان لوگوں کو بے گھر کرنے کی اب یہ نئی اسٹریٹجی بی جے پی سرکار اور یوگی آدتیہ ناتھ نے شروع کی ہے، جس میں اس علاقے میں رہنے والے مسلمانوں کو دیوار سے لگانے کی پوری کوشش کر رہی ہے بی جے پی سرکار۔ لیکن اب عالمی اداروں کی نظر بھارت پر ہے۔ بی بی سی نیوز جیسے ادارے یہ چیز رپورٹ کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یوگی سرکار اور بی جے پی سرکار صرف مسلمانوں پر ہی اس طرح کے مظالم کیوں ڈھاتی۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا بی جے پی سرکار کو اس کا کرارا جواب ملے گا؟ کیا بھارت میں بسنے والے اور دنیا بھر میں بسنے والے مسلمان بی جے پی سرکار کے خلاف عالمی سطح پر آواز اٹھائیں گے؟ اس پر جیسے ہی کوئی نئی اپڈیٹ آئے گی ہم آپ کے ساتھ اسی وقت شیئر کریں گے۔ اپنے میزبان فادر علی کو اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔